ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ۔ سورہ مجادلہ سورت نمبر 58، اس کی 6 آیتیں پہلی رکوع ہو گئی۔ یہاں سے رب لم یزل کے صفات بیان ہو رہے ہیں کہ اے محبوب تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور نہیں ہوتی سرگوشی 3 افراد کی مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 3 افراد اگر بیٹھے ہیں تو اللہ بھی باعتبار علم و قدرت موجود ہے، اور نہ 5 ہوتے مگر اللہ ان کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے، اور نہ ان سے کم ہوتے نہ زیادہ ہوتے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی یہ ہوں۔ یعنی یہ تو 2-3 کی گنتی کی 1000 ہوں تو 1001 اللہ تعالیٰ کی ذات، ادنا از کم ہو یا زیادہ ہو اللہ اس کے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں، سرگوشی میں آپس میں چھپ کے باتیں کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ جب تو آ رہا تھا تو نے اپنے اس کی گھر والی بولا تو نے کہا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو یہ سنے دیکھو یہ تو وہاں تو کوئی تھا بھی نہیں، تو بولا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات سے ان کو آگاہ، کیونکہ دنیا کے فیصلے کرنے تھے نا، بتا دیا کہ سمجھ لو۔ ہاں، بیوی آپس میں ازواج متوارات بات کرتی ہیں تو کہتی آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے کہا نبأنی اللہ علیم، مجھے تو اللہ تعالیٰ بتا کوئی بات، ہاں، کیونکہ اس کو بتانا بھی ہے نا، تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو انہوں نے کیا، اللہ انہیں بتا دے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ ایسے رونما ہوا کہ ایک دن ربیعہ اور حبیب عمر کے بیٹے اور صفوان ابن امیہ باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا کیا رب ہماری باتوں کو جانتا ہے؟ کیونکہ مشرکین رب کو تو مانتے تھے نا، اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے۔ بولا ہم ابراہیم علیہ السلام، بار بار قرآن میں آتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے، تو مشرکوں کو بولو تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ تو بتوں کو توڑنے والا تھا، پوجنے والا نہیں تھا، اور تم پوجنے والے ہو۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم بھی تو، وہ بھی اولاد کیا ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں، تو یہ بھی اللہ کو مانتے، لیکن اب یہ تو دوسرے راستے پہ چل گئے کہ یہ بدھ بھی کچھ حصہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے، تو کہ یہ ہمارے باتوں کو جانتا ہے یا نہیں اللہ۔ اب دوسرا بولا کہ بعض باتیں جانتا ہے بعض کو نہیں جانتا، کچھ اللہ جانتا ہے کچھ باتیں نہیں جانتا۔ اب تیسرا بولا کہ بعض کو جانتا ہے تو سب کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو، زمینوں میں جو کچھ ہو، آسمانوں میں، اب جہاں بھی سرگوشی کریں، ارے بات تو دور کی بات ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، تمہارے ذہن میں کل کیا آئے گا اللہ وہ بھی جانتا ہے، تو کیا کھائے گا کیا پیے گا، تو ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے جو فرشتہ بھیجا اس کو بھی علم عطا کیا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ علم فلاں یہ علم فلاں، میں نے بولا قرآن پاک کا مطالعہ کرو، اب جس کا ذہن اللہ کھول دے بس۔ اب جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ کس نے لکھا آپ کو پتا ہے؟ قلم نے لکھا نا، اللہ نے قلم کو پیدا کیا، بولو لکھ، بولا کیا لکھوں، تو کیا اللہ نے کیا بتا، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا سب لکھ، تو کیا وہ جب لکھ رہا تھا تو پتہ بھی تھا نا۔ اب یہاں یہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ بھئی آنے والے وقت قلم کو کیسے پتہ چلا۔ اب اللہ کا نبی آنے والے واقعات بتایا تو اللہ نے علم عطا کیا نا، اب تمہیں اسے کیا بیماری ہے؟ اب یہ لگے ہوئے کہ نہیں اس کو تو کل کے بارے میں تھوڑی پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ارے بھائی وہ تو قیامت کے حالات بتائے، قیامت کے حالات بتائے، تو پھر تمہیں کیوں اب بیماری ہو گئی ہے؟
بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ بتایا خواہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ ایسے نہیں ہے جو تم سوچتے ہو، اس طرح کہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی بات سنتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، کیا معنی؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے بلا کیف، کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیا بات ہے؟ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے، نہ کہ مکان کے اعتبار سے۔ بعض مسلمان سادے ہوتے، جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ دوسرے جو مکار باتیں کہتے بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو اب سادہ مسلمان ہیں، وہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہتے چل بھائی ابھی اس کو دیکھ، اس پھر کیا کہتے پتہ؟ بولے ہم نے تو اللہ کو عرش پہ مان لیا، ہم پر فتویٰ لگ گیا کہ تم نے اللہ کے لیے مکان بنا لیا، اور آپ نے کروڑوں مکان بنا لیا اور آپ پر فتویٰ نہیں ہے۔ بولے کیا بات، کس نے تمہیں بتا؟ بولا مولوی صاحب نے بتایا اللہ ہر جگہ ہے۔ تو بولا اگر یہاں بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا مکان ہو گیا، وہاں بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا مکان ہو گیا، تو مکان تو ہو گیا نا، جہاں ہوتا ہے وہ مکان ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کا دماغ گیا، بولا چل بھی۔ اس قسم کے خرافات بکتے ہیں کہ ذہن، اس قسم کی باتیں عوام کے سامنے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کی جو صفات ہے وہ آپ کے ذہن میں تھوڑی آنے والی ہیں، بلا کیف ہے۔ علم و قدرت، اور ہر اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی ہیں، اللہ کے علم کی بات میں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، کوئی مکان کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو کم ہو یا زیادہ ہو سب اللہ کے علم میں ہے، یعنی جہاں اچھی بری مجلس میں یہ لوگ ہوں رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا۔ خیال ہے کہ جیسے سورج کی دھوپ ہر گندی و ستھری جگہ پر پڑتی ہے نا، یا نہیں، مگر اس سے نہ دھوپ گندی ہو نہ سورج کی شان میں فرق آئے، کہ سورج تو دھوپ تو ہے لیکن اس سے کوئی بولے گا اللہ ہر جگہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ غلط سوچ کو مٹانے کے لیے۔ یوں ہی رب کا علم و قدرت ہر اچھی بری جگہ ہے، مگر اس سے نہ علم و قدرت پر برے اثار ہوتے ہیں، نہ اس کی شان میں فرق آتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے، تخلیق کسی چیز کی بری نہیں ہے، علم کسی چیز کا برا نہیں ہے، وہ تو عملی میدان میں۔ اب کوئی جادو اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کروں، برا تھوڑی ہے۔ اسلحہ بنایا کہ اس کے اپنی عزت آبرو دین کی حفاظت کروں، برا تھوڑی ہے، لیکن تب برا ہے کہ جب اپنوں کو مارے گا۔ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ ہر جگہ تو پھر روکتا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ دنیا اور قبر میں مکمل حساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ کچھ اعمال کر چکا ہے، کچھ کرنا باقی ہے، قبر میں اعمال جاری، کچھ کا ثواب آنے باقی ہیں۔ قبر میں بھی حساب اعمال ہوتے نہیں ہوتے یار، مر گیا تو اعمال تو ختم ہوتے نہیں ہوتے، اعمال نہیں اعمال بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں ہے، لیکن صدقہ جاریہ کا اسی کو تو ثواب ملے گا نا، نیک اولاد کی دعائیں اور علم نافع، درس قرآن دیا، بعد میں کسی کا عقیدہ مضبوط ہوا، اسی پر اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی، ثواب اس مرحوم مولانا صاحب کو ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا نقطہ بتایا، ورنہ بولیں گے وہ تو اعمال نامہ تو ختم ہو گیا۔ بولے نہیں ابھی چاریے اعمال، ثواب ان کو ملتا ہے، اس لیے تو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، لکھی جاتی ہیں، وہ دیکھیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کا ایصال ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے مسلمان پردہ فرما کے نیکوں کے درجات بلند فرما، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ ماشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تڑپ رکھتے ہیں ہم، بعض کو دیکھ کے نا بڑی تڑپ تک ہم کہتے ہیں اللہ نے وقت بھی دیا لیکن اللہ توفیق بھی دے دے، بس کہ ایسے شہدائی ہو جائے نا، پھر دیکھیں زندگی میں چینجنگ کیسے آتی ہے۔
علم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو تعلیم دیکھے. اب کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح جو منع کیے گان النجوا، برے سرگوشیوں سے. لوگ جب برائی کرتے ہیں نا، چوری کرتے ڈکیتی کرتے، پہلے یہ سرگوشی مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، آج فلاں جگہ ڈکیتی کرے، فلاں گھر میں ڈکیتی کرے، یہ بھی فلاں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں نا، فلاں جگہ خود کا حملہ کرنے، مسلمانوں کو وہ کرنے. تو رب فرماتے ہیں ان سے باز رہو، برے کاموں کے لیے مشورے نہ کرو، نیکی کے لیے مشورے کرو. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر اس طرف ان برے مشوروں کی طرف اور جن سے منع کیے گئے. کفار و منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے جاتے تھے تاکہ مسلمان سمجھے کہ ہمارے متعلق باتیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کی اس سے رنج ہوتا تھا، اس کی شکایت بارگاہ نبوی میں انہوں نے کر دی. یہود منافقین کو اس سے منع کیا گیا مگر وہ باز نہ آئے. تو یہ آیت اللہ تعالی فرمائے لہذا یہاں نجوا سے مراد، سرگوش سے مراد خفیہ باتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. مسلمانوں کے تکلیف کے لیے آپ مشورے نہ کریں، کسی کو اچھا بری مشورہ نہ دیں. اور کیا مشورے ہوتے ہیں؟ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، یہ ان کے مشورے ہوتے تھے، یہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے دارالندوہ میں جمع ہو کر. اللہ کے پیارے نبی عقائد و جہان کے خلاف انہوں نے ان کو شہید کرنے کے، جلاوطن کرنے کے، ان کو باندھنے کے لیے یہ مشورہ کیا نا. سب دارالندوہ میں جمع ہو گئے اور نجدی شیطان بھی آ گیا تھا، بولا میں بھی مشورہ میں. سب سے بڑا مشورہ اس نے دیا نا، انہوں نے بولا ان کو جلاوطن کے، بولا یہ جہاں بھی جائے گا یہ اتنا وہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو جمع کرے. بولا یہ کر لے گا. بولا بہتر بات کیا ہے؟ تو بولا ان کو ختم کرو. لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کا محافظ اللہ واللہ یعصمک من الناس. تو ان کے سرگوشیاں کیا تھی؟ گناہ کی اور حد سے بڑھنے کی، والعدوان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. فلم دیکھنے چلیں، فلاں کریں، تو یہ کیا ثواب کا کام ہے؟ ہمارے ہاں یہ بڑے وہ ہوتے ہیں. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں. فلاں ہوٹل، جن کے پاس تھوڑا پیسہ نا، وہ فلاں ہوٹل میں بڑا اچھا کھانا بنتا ہے. پتہ نہیں ہے یہ، مجھے تو بہر اللہ نے نوازا تو چلو، لیکن میں کہتا یار اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے یار لوگوں کے پاس. اچھا کھانا لے کے بچوں کے ساتھ کھا لے بس. اب بچے بھی خوش ہو جائیں گے. اب تو گیا کسی دوستوں کے ساتھ. اب پھر کراچی میں ایک ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے نا بھائی، ہر ہفتے میں فلاں رات میں دوستوں کے ساتھ اب ہزاروں روپے اب خرچ کر رہے. وہ آپ 500 روپے کا کھانا لے آئیں تو پورا گھر کھا سکتا ہے، اور آپ اکیلے جا کے ہزاروں روپے خرچ کر رہے. بہرحال میں کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک چیز پسند نہیں ہوتی، پسند نہیں ہے بس. تو یہ 3 وجہ سے یہ سرگوشیاں ناجائز تھی، گناہ پر اور تجاوز پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے پر. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، پھر ان کے اب دیکھیں جہنمیوں کا کردار کیا ہے. اللہ کی پناہ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اے محبوب، حَيُّوكَ، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، دعا پیش کرتے ہیں. کس انداز سے؟ بما، ان الفاظ سے، لم یحیک بہ اللہ، کہ جن کلمات سے اللہ نے پیش نہیں کیا سلام. یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. اللہ اکبر. یعنی وہ کہتے ہیں نا گندے برتن، جس برتن میں آپ نے گندگی بھری ہے وہ گندہ، کل اناء ینضح بما فیہ. آپ نے کسی برتن میں گندگی بھری ہے تو کیا کسی برتن میں اسے آپ شہد ڈال سکتے ہیں؟ اب اس میں ہے ہی گندگی. تو جس ذہن میں گندے لوگوں نے بچپن سے گندگی بھری ہوئی تھی، بنی اسرائیل گندے اس لیے ہوئے نا، ان کو غلط تربیت ملی گئی نا، پیسوں کے پجاری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی ہیں اور سلام بھی. اللہ کی پناہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی، وہ کہتے السلام علیکم. غصہ آ گیا. اس نے بولا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی، بولا تم پر اب موت ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کیجیے. بولے یا رسول اللہ آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں رسول اللہ کی شان دیکھیں، ہمیں تعلیم دی کہ سامنے آ بھی رہے ہیں، کتنے غلط ارادوں سے بھی آ رہے ہیں، پھر رسول اللہ برداشت بھی کر رہے ہیں. ہمیں کہہ رہے بولا تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو کہا وعلیکم، یہ موت تم پر ہو. میں نے کون سا ان کو بولا وعلیکم السلام؟ میں نے بھی تو بولا وعلیکم. یہ تو مردود ہے، ان کی تھوڑی قبول گی، لیکن نبی کے بعد سے جو نکلا تو بیڑی غرق ہو گیا. بولا بردباری سے کام لیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی یہ وہ کلمات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، مسلمان کہتا ہے پہلے پارے میں ہم نے 104 نمبر آئی تھی، کون سی آئی تھی کہ اے مسلمانوں نبی کے لیے راعینا لفظنا کا وجہ کیا تھی کہ یہ اس لفظ میں تحریف کرتے تھے، یا ان کے زبان میں وہ یہ غلط لفظ تھا، یا تھوڑے کھینچ لیتے راعینا اے ہمارے چروائے، تو بولے ہنستے تھے کہ اب دیکھیں ہمیں تو. اللہ نے فرمایا نہیں مسلمانوں ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس میں غلط معنی آ سکے. تو یہاں اللہ نے فرمایا دیکھ یہ وہ سلام پیش کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں بتایا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر دلوں میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے فی انفسہم اپنے دلوں میں ذہنوں میں، پھر کیا یہ اعتراض تھا ان کا لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ برحق نبی ہے اور ہم اس کے خلاف علی الاعلان ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہمیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ تو یہ بکواس کرتے ہیں حسبہم جہنم، دنیا میں تو یہ تو امتحان ہے، یہ تو دارالمحنہ ہے، یہاں رزلٹ تھوڑی ہے. ان کے لیے جہنم کیا کافی ہے، سزا وہ کافی ہے ان کے لیے. نبی کے خلاف اس قسم کا عقیدہ رکھنا، اور پھر کہ اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا ہمیں؟ یصلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے جہنم میں، کون؟ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف سوچنے والے، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف، اہل بیت اعظام اور علماء کرام کے خلاف سوچ رکھنے والے جہنم میں جائیں گے. فبئس المصیر، وہ بہت برا انجام ہے، بہت بری جگہ ہے. اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت پر ان کو گرفت ان کی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، تعلیم تربیت دیکھیں سنیں. اے مسلمانوں لبیک یا رب اذا ناجیتم، جب تم مشورہ کرو آپس میں، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، قیامت تک حالات بتا دیے کہ دیکھو کبھی ایسی بات نہ کرو. لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ میٹنگ کر رہے ہیں، کہتے تم جاؤ اس مسجد میں ایسی بات کر دو کہ رسول اللہ نے تو نہیں کیا. قرآن پڑھ رہے ہیں، جا یہ بات کر دو. اب مفتیان کرام ممبر وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو تربیت دے رہے، کیا بات ہے تیری، واہ بات، واہ شاباش. کہتے کہ رسول اللہ نے صحابہ نے قرآن خوانی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اتنا کافی ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے تم پہ رحم ہوگا، جب قرآن سنا جائے، جب قرآن پڑھو ہر پر دسنے کے، تمہیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے مولانا صاحب؟ کیا فسادی ذہن ہے تیرا، اب ذہنوں میں یہ بھی پیدا کر دے. شاباش، غیر بھی خوش ہوں گے. وہ بھی کہتے تھے قرآن نہ سنو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور تو نے پابندی لگا دی کہ ثواب ہی نہیں ہے. اللہ کی پناہ، قرآن پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. ارے صرف سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اور تو نے کون سا ذہن میں جو کیا بٹھا کے رکھ دیا؟ اب بولا یہ 3 باتیں مسلمانوں تم بھی ہوشیار رہو. اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ قیامت کے تک کون کون سے لوگ آئیں گے، کہ تم بھی گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ کے نافرمانی پر جو ہے نا مشاورت مت کرو. ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے، تم کیوں کر رہے ہو ایسے کام؟ ہر انسان کے دیکھیں، ایک انسان نماز پڑھ رہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو نماز سے روکتا ہے؟ یہ بزرگان دین سے، علماء سے ہم نے سیکھا کہ دیکھے میں تو اس کو روک رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اس شخص کو دیکھا جو نماز سے روک رہا ہے. یعنی اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے
ذہن سے نوازا کہ دیکھ یہ بات اب سوچ رہا ہے نا، اب کوئی بیکاری آپ اس کو فوراً، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں یہ نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو بولے دیکھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور مسائل فلا تنہر، اور اس پر احسان جتلانا، ذرا ہوشیار رہی ہو۔ ہمارے ہاں تو بات، وہ شخص جس کو کلمہ پڑھنا نہیں ہے وہ بھی یوں یوں، میں نے بولا آئے افسوس، تمہارے اندر عقل ہوتی تو یوں آ رہا ہے کہ موقع مل گیا امام صاحب کے خلاف بولنے کا، موقع مل گیا، کیا امام صاحب یوں لگ رہا ہے ٹھیکیدار ہے، جہاں برائی ہوگی امام صاحب چلا جائے، ہاں وہ لگ رہا ہے کہ بس انا للہ، کیا تو مسلمان نہیں ہے، بول دے، آ گیا بولا یوں کیا، ٹھیک ہے غلط ہے، تو بھی جانتے یہ چیز غلط ہے، غلط کو غلط بولو، ہم مسئلہ پوچھو، مشورہ بیان کر دے، ایسے ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے، ایسے لوگ کر رہے ہیں اس کے ذرا بیان کر دے، لیکن وہاں پہ بھرم نہیں جماؤ کہ میں نے تو بس دیکھ لیا تو نے نہیں دیکھا، نیت پر بات ہوتی ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ مشورے کرو، ہاں پرہیزگاری پر ہو، تقویٰ پر ہو، اچھے اچھی باتوں پر، تلاوت قرآن، علم دین کی تعلیم، مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، جہاد کی تدبیریں سوچنا، سب اس میں داخل ہیں۔ ایسی مجلسیں نورانی ہے، ان میں شرکت عبادت ہے۔ یہ ہے کہ مسلمانوں تم ایسے بات کرو کہ دیکھیں آؤ ہمارے مسجد میں بعد نماز عشاء روزانہ درس ہوتا ہے، واٹس ایپ کا نمبر دے دو، تمہارے گھر میں بھی درس قرآن ہوگا، یہ بات کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے طرف تم جمع کیا جاؤ گے۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، برے مشورے مشاورتیں شیطان کی طرف سے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مسلمانوں کو غمزدہ کریں، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کو کوئی غمزدہ نہیں کر سکتا مگر اللہ کے ارادے سے، اللہ کے مشیت سے۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس میں تو امتحان ہے، اس میں ہزار حکمتیں ہیں۔ جو مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں پھر بھی انہیں تکلیف نہیں ہوتی، یعنی جو کمیٹیاں مشورے برے کاموں کے لیے ہوں، کوئی بھی کمیٹی ہو، ہاں وہ کمیٹیاں شیطانی اور مشورے ابلیسی ہیں، لہذا جو کمیٹی مشورے دینی کام کے لیے ہوں وہ ایمانی ہے۔ کسی مجلس کو حرام و حلال کہنے سے پہلے اس مجلس کے کام دیکھ لو، اچھے کام کی مجلس کو اچھا کہو، برے کام کی مجلس کو برا کہو۔ دینی مجالس کے لیے، نیکی کے کام کے لیے جو مشورے ہوں یہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان یا مشورہ کرنے والا معلوم ہوا کہ مومن کو ایذا دینے والا کام سخت برا ہے، اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ اور اللہ بِإِذْنِ اللہ میں کیا کہ اس میں مسلمانوں کو تسکین دی گئی کہ تم ان خبیثوں کے مشوروں سے غمزدہ نہ ہو، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، جو تمہیں تکلیف پہنچے گی وہ رب کے طرف سے، ہاں اس میں ہزارہ حکمتیں ہوں گی، یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم رسول اللہ کی شریعت پر گامزن رہو، ان کے سنتوں کو اپناتے رہو، دین اسلام پر گامزن رہو۔ اب درس مزید کریں یا بات کل کر لیتے، کیونکہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اور یعنی اتنی اچھی باتیں کہ کل کے درس میں اور آج کے یہ جو باتیں ہیں نا، کل بھی سنو گے اصحاب بدر کے بارے میں، علماء کی تعظیم کے بارے میں، کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا تعلیمات دیے ہیں۔ ایک ایک دن کا درس آپ کے دماغ میں جمع ہوتا رہے گا۔ کل آپ کو کوئی بھی اس طرح بات کرے گا کہ یار یوں تو نہیں ہے، وہ حدیث پیش کرے گا، آپ اس کا موقع محل بولو یہ نہیں ہے، آپ نے ایک بات سنی نا، لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے، اس پر کل پھر وہی بات شروع ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، تو یہاں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پر ہمارا اینڈ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ذات پر، ہاں مسلمانوں کو بھروسہ چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے ذات پر۔ کیوں کہ جو اللہ کے ذات پر، یہ آگے سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے کہ
جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرے. میں نے غالباً کب یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ شرط یہ ہے, ہاں مغرب کے بعد میں نے ایک بات بتائی کہ آپ لوگوں نے یہ آیت الکرسی سنی, یہ آپ یاد کریں, گھر میں جا کر پڑھیں, آپ کو کیا فائدے ملیں گے, فرض نماز کے بعد پڑھیں آپ کو کیا فائدے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں, آپ کو پڑھنا بھی آئے. مجھے سنا لیا کریں کہ استاد جی ذرا سنیں, اور پھر نور علی نور ہے کہ اس کا ترجمہ بھی یاد آ جائے, اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں, ان کی فضائل بھی پڑھ لیں, کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنی برکت رکھی ہے, اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تشریح کی, تو اس میں تو ہمیں شک بھی نہیں ہے. پھر آپ اس پر بھروسہ کرو گے کہ بالکل اس میں شک نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں, اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, کہ کسی سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا, کہتا ہے نہیں بس میرا رب ہے. ہمارے نبی نے ہمیں سب طریقے بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے, دنیاوی آفات بلیات سے, رزق تنگی سے, آپس میں جنگ و جدال سے, جہالت کے اندھیروں سے, نفس و شیطان کی مکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.